Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इनकी जमीयत का मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। जी, आज आप लोगों के सामने अल्लामा इकबाल का एक छोटा सा पैगाम रखा है। आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर का दिन कौन नहीं जानता कि ये इकबाल डे मनाया जाता है, और किस वजह से मनाया जाता है ये भी आप सभी जानते हैं कि इकबाल का पैदाइश का दिन था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो इकबाल की बर्थडे थी। एक वक़्त था कि 9 नवंबर को और 21 अप्रैल को छुट्टी हुआ करती थी मुल्क के अंदर। वो किस लिए? वो इसलिए कि पाकिस्तान बनने में जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ था उनमें एक अल्लामा इकबाल भी थे। चूँकि अल्लामा इकबाल जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन उन्हीं की खिदमात की बदौलत, उन्हीं के उठाए हुए इक़दामात की बदौलत आज हम मुल्क पाकिस्तान में बैठे हैं। तो उन्हीं की मेहनतों की काविशों के नताइज के तौर पे अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया था। तो इसी वजह से उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क में उनकी पैदाइश के दिन और उनकी वफ़ात के दिन में छुट्टी हुआ करती थी। कुछ अरसा दरमियान में छुट्टी जो है वो ख़त्म कर दी गई। तो उसके दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ़ एंकर जो हैं वो माइक लेके लोगों के पास जाया करते और पूछते कि बताएं 9 नवंबर को क्या हुआ, 21 अप्रैल को क्या हुआ। लोगों को कुछ पता नहीं था, लोग भूल चुके थे कि ये किसका दिन है, कौन सा एहसान करने वाली शख्सियत थी मुसलमानों के ऊपर जिसकी बदौलत उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया। अच्छा, अब फिर दोबारा से इसका आगाज़ कर दिया गया। वैसे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई अच्छा इक़दाम तो नहीं होता कि हम किसी को भूल जाएं और किसी को किसी ख़ास दिन पे ही सिर्फ याद रखें। ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं होता, लेकिन चलें कम अज़ कम उसको याद रखने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए ये एक ठीक है, अच्छा कदम है कि एक दिन उनके लिए छुट्टी का दोबारा से अनाउंस कर दिया गया। और 9 नवंबर की छुट्टी पिछले 2-3 साल से ये दोबारा से हो रही है। आज भी 9 नवंबर है, तो हमने भी सोचा कि जब पूरे मुल्क ने अपने 9 नवंबर वाला दिन जो है वो इकबाल डे के तौर पे मनाया है, तो क्यों ना हम भी अपना टी ब्रेक जो है वो इकबाल डे के तौर के ऊपर मना लें। तो इसी मुनासबत से हमने एक पैगाम इकबाल का आप लोगों के सामने रखा है, उसको हम थोड़ा सा खोलते हैं आपके सामने कि इकबाल ने इसमें हमें पैगाम क्या दिया था, हम उस पैगाम से क्या सीख सकते हैं, किस तरह ले के हम अपने मुआशरे की इस्लाह भी कर सकते हैं, अपने अंदर हम क्या क्या तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन इससे बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलें हम बात करते हैं जी इकबाल का पैगाम, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर। इसका क्या मतलब है? यानी आपने अगर मिल्लत के तौर पे बनना है ना, तो मिल्लत की तालीमात जो हैं वो आपने मग़रिब की अक़वाम से नहीं लेनी। क़यास किसको कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं। ना मैं कोई आपका इधर लेक्चरार बैठा हूँ कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, नहीं, सिर्फ पैगाम मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने मिल्लत के तौर पे सामने आना है ना, तो जो इक़दार हैं, जो आपने क़यास किए हैं उनकी सकाफ़त से, यानी उनकी सकाफ़त से, मग़रिब की अक़वाम की सकाफ़त से जो चीज़ें ली हैं उनसे मिल्लत नहीं बननी आपकी।
کیوں؟ ملت پھر کیسے بنے گی؟ اگر آپ نے اپنی ملت بنانی ہے تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے طور کے اوپر آپ نے سامنے آنا ہے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی ترکیب ہے، وہ قوم مغرب کی قیاس والی نہیں ہے کہ آپ نے ان کی چیزوں سے قیاس کر لیا کہ یہ ہماری ترکیب ہے، ایسا نہیں ہے، وہ خاص قسم کی ترکیب ہے۔ وہ کون سی ترکیب ہے؟ اسی کے ساتھ ہی اقبال کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے نا جو وہ انحصار سے ملک و نسب پر ہے، یعنی کیا؟ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی وہ اپنی خاندانی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، اپنے علاقے ملک کی بنیاد پر وہ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو اکٹھا کرتے ہیں، جمعیت بناتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اقبال کا پیغام یہ ہے، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ وہ ہمیں مخاطب کر کے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہماری جمعیت، ہمارا اکٹھ، ہماری مضبوطی کس چیز سے ہونی ہے؟ استحکام کس چیز سے آنا ہے؟ استحکام آئے گا تو ہمیں مذہبی اقدار کو اپنانا پڑے گا۔ ہمیں مذہب میں جو ہے وہ کیا ہے، آپ چاہے اس میں اجتہاد کو، قیاس کو، آپ دلائل کو لے کے چلے ہیں، مذہبی مذہب، قوت مذہب کی ہوگی، قوت مذہب کی ہوگی تو پھر جا کے آپ کی جمعیت جو ہے وہ مستحکم ہوگی۔ دامنے دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں۔ اقبال کا اگلا پیغام کیا خوبصورت، وہ کہتا ہے اگر دین چھوٹ گیا نا، دین کو چھوڑ دیا ہاتھ سے، پھر جمعیت کیسی؟ پھر جمعیت نہیں تو اس میں استحکام کیسا؟ تو یہ بڑا اچھا پیغام ہے اقبال کا، خاص آپ لوگوں کے لیے آج کے دن سے حوالے سے میں نے چنا، آپ کے سامنے رکھا۔ اقبال کی تو بہت ساری باتیں ہیں نا، لیکن اس میں سے یہ خاص ایک نچوڑ کے طور کے اوپر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی کہاں، پھر ملت اسلامیہ کہاں ہے؟ جب جمعیت ہی نہیں رہے گی، جمعیت سے ہی ملت بنتی ہے نا، یہ دو اینٹوں کی ملت نہیں ہوتی، جمعیت سے ملت بنتی ہے۔ اور آپ واضح طور پہ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ میں نے انتخاب کیوں کیا اور کس وجہ سے جو ہے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اور آج کل دنیا کے کیا حالات ہیں، ہماری ملت کے کیا حالات ہیں، اور اقوام مغرب کیا انداز اپنائے ہوئے ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جھلکی کے طور پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل اور غزہ کا واقعہ، اس میں دیکھ لیں اقوام مغرب کیا کر رہی ہیں، اور آپ اپنی ملت میں جمعیت پیدا کر سکیں، آپ جمعیت سے ملت بنا سکے، اس میں استحکام لا سکے، کیوں نہیں لا سکے؟ قوت مذہب کدھر گئی؟ دامن دین کدھر گیا؟ خاص ترکیب قوم رسول ہاشمی والی وہ کدھر گئی؟ اقبال کا پیغام ہے، اس کو یاد کریں آج کے دن پہ، اس کو ذہن میں لے کے آئیں۔ تو چلیں آج کا دوسرا، ویسے جمعرات کے طور کے اوپر ہمارا دن جو تھا وہ ٹاپ نیوز کا تھا، تو ٹاپ نیوز کی بات کرتے ہوئے یہ 2-4 نیوز میں نے اپنے آگے لکھ کے پرچی کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اس کو سیاسی پرچی والا نہ لیجئے گا کہ جی پرچی کے اوپر سے دیکھ کے تقریر کرتا ہے، پرچی کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہے، تو یہ وہ والی پرچی نہیں ہے۔ اور ویسے میں ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ اگر لکھ بھی لیا جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا چانس بن گیا پچھلے ہفتے کی ٹاپ نیوز۔ اس میں 2 وجہ بنی۔ ایک وجہ یہ تھی پاکستان کی ماشاءاللہ زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی جو انہوں نے دی اپنے لاسٹ نیوزی لینڈ والے میچ کے اندر، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے پرفارم کیا، کس طرح 402 رنز کا جو ٹارگٹ تھا اس کو چیزنگ کے لیے گئے، اور کتنی زبردست انداز میں چیزنگ کے لیے گئے کہ ڈی ایل ایس بھی لگا، پھر بھی پاکستان جیتا۔ اس کے بعد جی افغانستان کے ساتھ جو میچ ہوا نا آسٹریلیا کا، وہ بڑا زبردست تھا۔ وہ پاکستان کو ایک دفعہ اوپر سے لا کے ایسے نیچے امیدوں کو گرا کے پھر ادھر سے اوپر لے کے گیا۔ وہ آپ کا ایک ہیرو کے طور کے اوپر میکسویل جو ہے وہ سامنے آیا، تو اب آپ لوگ اس کی لاج رکھنا، خاص طور پہ پاکستانی ٹیم سے ریکویسٹ ہے۔
دوسرے نمبر پہ جو تھی ٹاپ نیوز وہ یہ تھی کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں خاص طور پہ لاہور میں سموگ کا راج ہے. کچھ فوگ ہے، زیادہ سموگ کا راج ہے، اور سموگ کے راج کی وجہ سے بیماریاں، گلے خراب، ڈفرینٹ قسم کی، پھر ایک وائرس آیا ہوا ہے اسپیشل، جو کہ اب جس طرح نہیں آپ کہہ لیں ڈینگی والا، اس طرح کا وائرس آیا ہوا ہے. ایگزیکٹ نام اس وقت میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، چلیں میں آپ کو دوبارہ اس کا نام بتا دوں گا. بہرحال وہ بھی خطرناک ہے، اور اچھا اقدام تھا گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ نے 3-4 دن کی بریک دے دی. اس سے امید کرتے ہیں کہ فرق آئے گا. ان 3-4 دنوں کی بریک میں آج کا دن جو ہے وہ پہلا دن ہے، اور امید ہے اس سے جو ہے وہ ہماری فضا میں، انوائرمنٹ میں فرق آئے گا، اور انشاءاللہ کوئی اچھے رزلٹ ہمیں ملیں گے. تو حکومتیں جو ہیں ان کو لانگ ٹرم اقدام کرنے چاہیے، لیکن شارٹ ٹرم میں بھی اگر فائدہ ہوتا تو شارٹ ٹرم اقدام سے بھی جو ہے وہ ہاتھ پیچھے نہیں کرنا چاہیے. حکومتوں کو وہ اقدام جاری رکھنے چاہیے. تو چلیں ایک دفعہ پھر جاتے جاتے جو ہے وہ آپ کو اقبال کا پیغام جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اقبال کا دن آج جو منایا جا رہا ہے اقبال ڈے کے طور کے اوپر، اس کے اوپر اس چیز کو کبھی مت بھولیے گا کہ ہم نے ملک پاکستان کو جو ہے وہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا. اسی لیے ہمارا پاکستان کا مطلب بھی یہی تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب ہم اس کی طرف نہیں لوٹیں گے تو ہماری نہ معیشت ٹھیک ہونے والی ہے، نہ ہماری عزت معاشرے سے مراد یہ ہے عالمی سطح کے اوپر بننے والی ہے. اقوام عالم کے سامنے ہم اسی طرح ہی رہیں گے. اس لیے خود کو پہچانیں، اپنی اس خاص ترکیب کو پہچانیں جس ترکیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ملک پاکستان کے لیے کوششیں بھی کی تھیں، اور انہی کوششوں میں بہت سارا ہاتھ جو ہے وہ اقبال کا بھی تھا. اسی وجہ سے اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج اقبال ڈے کے اوپر پورے ملک میں اقبال ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہم بھی اقبال ڈے کے اوپر اپنے ٹی بریک کو اقبال کے نام ہی کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ٹی بریک میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.